مثال جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، دنیاوی کسی غرض و مفاد کے لیے نہیں، نام و نامے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، ڈالر ٹیپ کرنے کے لیے نہیں، یہ کہنے کے لیے نہیں کہ حاجی صاحب نے دیا ہے اور حاجی صاحب کا نام ہوگا، کوئی مقصد نہیں، دنیا میں کسی پارٹی والے کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی آدمی کی محبت حاصل کرنے کے لیے نہیں، خرچ کیا ہے صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ کی محبت میں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، تو اس مال کا ثواب فرمایا کمثل حبۃ، اس ایک گیہوں کے دانے کی مثل ہے، انبتت سبع سنابل، جس سے 7 بالیاں نکلے، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اس کی مثال ہے۔ یہ میں نے الفاظ کا ترجمہ کیا آپ کے سامنے، آپ کے ذہن کو خالص کرنے کے لیے، جو ترجمہ جانتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے، بالکل سارا ترجمہ میں نے کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ لو اس کی مثال کہ ایک آدمی ہے، وہ کاشتکار ہے، اللہ کا فضل اتفاق سے ہم سب، ہمارا معاشرہ ہی کاشتکاروں کا ہے، اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک آدمی موسم ہے بیج بونے کا، موسم کو پرکھتا ہے، موسم کا خیال رکھتا ہے، موسم کے مطابق زمین کو دیکھتا ہے کہ یہ زمین قابل کاشت ہے یا نہیں، اس ریلی زمین تو نہیں ہے، چیٹی روڈ تو نہیں ہے، پتھریلی زمین تو نہیں ہے کہ ڈال دیا جائے تو دانا ضائع ہو جائے، نہیں، زمین کی بھی پرکھ اس کو معلوم ہے کہ یہ زمین قابل کاشت ہے، کہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ اگر اس کے اندر دانا ڈالا جائے، پانی ڈالا جائے تو اس سے پودے نکلیں گے اور پودے بھی تندرست اور توانا ہوں گے، اور اس سے آنے والے گلے بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اس کی پرکھ بھی موجود ہے۔ تو جو دانا ڈال رہا ہے وہ ڈالنے والا اتنا سمجھدار ہے کہ موسم کو پہلے سمجھتا ہے کہ اب یہ موسم ہے کاشتکاری کرنے کا، پھر موسم کو سمجھنے کے بعد جو بیج کا انتخاب کرتا ہے، رب سے اٹھا کے نہیں ڈال دیا کہ بالکل وہ پچکا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، سہیل ہے، اس میں کیڑے لگے ہوئے ہیں، کھایا ہوا ہے، نہیں، وہ جاتا ہے بیج کی دکان پر، کہتا ہے 1 نمبر بیج دیجیے ہم کو کاشتکاری کے لیے ڈالنا ہے، وہاں سے 1 نمبر بیج لے کے آتا ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے تو ہیرے کے جیسے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، شاندار گیہوں کا دانا ہے، وہ دانے کا انتخاب بہتر کیا ہے، موسم کا انتخاب کر لیا، اب زمین کا انتخاب کرتا ہے کہ زمین بھی قابل کاشت ہے، پھر زمین پر وہ محنت کرتا ہے، زمینیں لے جا کے ڈال دیا، بلکہ زمین کی تلاش خراب کرتا ہے، ہل کرتا ہے، جدائی کرتا ہے، اس کے اندر جو بیج وغیرہ پہلے سے ہے، جو چمڑی جڑ وغیرہ پہلے سے موجود ہے، جس کے پنپنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے کھیتی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے، ان تمام کو نیچے سے جھوک کے اوپر کرتا ہے، ہاتھ سے چال کے اسے نکال کے پھینک دیتا ہے، خالص مٹی کو باقی رکھتا ہے۔ ایسی مٹی جو تندرست ہے، توانا ہے، اس کے اندر غیر کی کوئی آمیزش اور غیر کی کوئی شرکت نہیں ہے، غیر سے کسی طرح سے اس کو کوئی خرابی کی امید نہیں ہے، اب اس کے اوپر وہ پانی ڈالتا ہے، پانی ڈالنے کے بعد اس کو نرم کرتا ہے، گیلا کرتا ہے، اس کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، کہیں کوئی اچک نہ لے جائے، کوئی پرندہ اسے اٹھا نہ لے جائے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اور وہ بیج مٹی کے اندر وہ سمجھ آتا ہے، اور پانی اور مٹی کے اثر سے اس کے اندر ایک دانت نکلتا ہے،
نگرانی کرتا رہتا ہے روزانہ صبح میں شام میں کہ کوا بیٹھ کے کہیں اکھا کے نہ لے جائے اور اسے برباد نہ کر دے. آپ کے یہاں یہ سب ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں. مفسر قرآن نے ان کو واضح کیا ہے. اس کی نگرانی کرتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ ماشاء اللہ لہلا گئی کھیتی تو دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وتبارک اللہ احسن الخالقین. میرا رب کیا بہترین زندگی والا ہے, کیا بہترین تخلیق کرنے والا ہے, کیا اگانے والا ہے, کیا شاندار منظر ہے نظر آ رہا ہے. ہریالی ہی ہریالی ہے. آنے جانے والوں سے کہتا ہے, بھائی برادر سے کہتا ہے ماشاء اللہ دیکھیے اس سال کھیتی کتنی اچھی ہے, بہت اچھا آیا ہے. لوگ کہتے ہاں بہت شاندار ہے ماشاء اللہ, بہت اچھی کھیتی ہے, اس سال تو لگتا ہے کہ بہت اچھی ہوتی ہے. اس کی نگرانی کرتا ہے. جب وہ پڑھتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے پانی ڈالنے کی تو پانی ڈالتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی تمہید کے اندر, اپنی بات ختم کرتا ہوں, آگے پہنچاتا ہوں. آپ کے ذہن کو جہاں میرا مقصود ہے تو کھیتی کے اندر وہ درخت تندرست و توانا نکلتا ہے. اگر تندرست و توانا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اندر جو بالیاں دیتا ہے تو ایک بالی نہیں 7 بالی دیتا ہے. ایک درخت میں کوئی ادھر جھک رہی ہے, بالی کوئی ادھر جھک رہی ہے, اور ہر ایک کو مضبوط بنایا ہے, موٹا بنایا ہے. دانے بھی شاندار ہیں. کاشتکار اسے دیکھتا ہے, ضرورت ہے تو مزید اس میں پانی ڈالتا ہے, یوریا بھی ڈالتا ہے, اور دوسری بھی ضرورت کی چیز وہ ڈالتا ہے, اس کی نگرانی کرتا ہے. تو اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے ایک دن جب وہ کاٹتا ہے تو ایک دانے سے 700 دانے اس کو نکالتے ہیں. کیونکہ ہر بالی میں 100 دانے ہیں تو اب کتنے ہوئے, ایک دانے سے 700 دانے ہوئے. کس نے دیا بھائی بولو اللہ. آپ بھی بولیں گے تو جاگیں گے اور سو جائیں گے, بولتے رہیے. تو کہا کہ اللہ دیتا ہے, اللہ دیا. ایک دانہ ہم نے ڈالا تھا اور 700 دانے ہم کو ملے. اللہ نے کہا اتنا ہی نہیں, اللہ لمن یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے مزید اضافہ کر دیتا ہے. ساتھی والی نہیں, اللہ چاہتا ہے تو 10 والی دے دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو 14 والی دے دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو 20 والی دے دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو ایک والی میں 200 دانے کا فرما دیتا ہے. اور قادر مطلق ہے, اور وہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر, وہ کر کے بتاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بس نہیں ہے, اللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید اضافہ در اضافہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے ارے ایک ہی درخت میں کتنا دی ہے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کتنا دی. ہمارے زبان میں اللہ کتنا دیں گے ایک ہی درخت میں, انسان کے گھر میں آ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ اتنا دیں گے جتنا درخت تصور نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, واللہ واسع علیم. سن, اللہ علیم ہے, اللہ دل کی گہرائی کو جانتا ہے, اللہ کاشتکار کے مقصد کو جانتا ہے, اور جہاں ڈالا گیا ہے اس کو جانتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کون کس کے لائق ہے. اللہ رب العزت کے نبی اخلاص کی قدر ہوتی ہے تو اللہ علیم ہے, وہ جانتا ہے کہ کتنا اس کو دینا چاہیے. اور اللہ وسیع خزانے والا ہے. اللہ کے خزانے کے مقابلے میں دنیا میں کسی بھی بینک کا خزانہ نہیں, کسی بادشاہ کا خزانہ نہیں. اس سے تلنا کیا جائے, اس پر قیاس کیا جائے, تصور کیا جائے, ہے ہی نہیں. اللہ کا خزانہ بہت ہی وسیع ہے. تو اللہ تو جتنا دینا چاہے اس کو دے سکتا ہے. اللہ کی یہاں کوئی کمی ہی نہیں ہے, تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ جتنا دینا چاہے ایک دانے سے 7,000 بھی دے سکتا ہے, 7 لاکھ بھی دے سکتا ہے, 7 کروڑ بھی دے سکتا ہے, 7 ارب بھی دے سکتا ہے. اس کے وسعت میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں. اللہ جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ مفسرین کرام نے کہا کہ یہ جو شرط لگا دیا ہے اللہ جسے چاہے دیتا ہے اور اللہ علیم ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین اعظام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خرچ کرنے والے کو پہلے دیتا ہے. وہی مثال ہے,
تو یہ جو کہا گیا کہ مال کی فرق ہے اور موسم کی فرق ہے، تو موسم کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے کا زمانہ، یہ رمضان کا زمانہ ہے۔ جس طرح سے گیہوں کے ڈالنے کا موسم آتا ہے، اس میں ڈالا جائے تو درخت بہتر نکلتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ مال کے خرچ کرنے کا موسم ہے، اس کا مہینہ ہے، اس کا زمانہ ہے۔ یہاں آپ خرچ کریں گے، اس مہینے میں خرچ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ بہتر مال اللہ کے نزدیک خرچ کریں گے، اس مہینے میں خرچ کریں گے اور مصرف کو دیکھ کے خرچ کریں گے کہ کہاں پر خرچ کرنے کا مصرف ہے۔ مصرف کون ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ مصرف زکات کیا ہے؟ مصرف صدقہ کیا ہے؟ مصرف زکات تو محدود ہے، متعین ہے، 8 اقسام، 8 کتنا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے۔ خرچ کرنے کے لیے صرف زکاتی کی رقم نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے صدقہ خیرات بھی ہے، نفلی صدقات بھی ہے، اس کے لیے مصرف کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ جس سے محبت رکھتے ہیں اگرچہ وہ صاحب نصاب ہے، لیکن آپ خرچہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو خرچ کیجیے، اس کا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے صدقہ کا، صدقہ کرنے کا۔ حالانکہ نکاح کے وقت تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے نکاح میں دیا اس مہر کے ساتھ علاوہ نفقے کے سب دیا جاتا ہے اس کی ذمہ داری میں، کہ ایسے کھلانے کی ذمہ داری آپ کی، پہنانے کی ذمہ داری آپ کی، گھر کے انتظام کی آپ کی، دوا علاج کی آپ کی، نہ کہ بیمار ہو جائے تو اس کے بعد کی، یہ نہیں، سب آپ کی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اور جناب سے سننے کے بعد کہتے ہیں ہاں میں نے قبول کیا، وہ کہا جاتا ہے تو پہلے تو ذمہ داری لے لیا تھا، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی کو کھلاتا ہے تو اس کا بھی ثواب سب سے کا ملتا ہے۔ اور آپ نے پیدا کیا ہے، قرآن نے کہا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، حسن سلوک کے ساتھ کرو۔ یہ ہمارے اوپر احسان ہے ان کا کہ انہوں نے ہمیں جنم دینے کے بعد اٹھا کے بھیج نہیں دیا، ہماری نگرانی کیا، تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اگر ان سے کوئی چیز صادر ہو جائے جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو تو اس وقت اف بھی مت کہو، کہ ممکن ہے تیرے اف کہنے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ دیکھو میرا بچہ ہے، میں اتنی محبت سے پالا تھا، میرے گود میں کتنا پڑھانا پیشاب کیا، کتنی مرتبہ کہتا تھا آپ کو وہ کیا ہے، کہتے تھے کوا ہے، 100 مرتبہ پوچھتا تھا کیا ہے، ہم کہتے تھے کوا ہے، ہم نے کبھی نہیں کچھ کہا، ایک مرتبہ کہا پانی لا کے دے دیا، کبھی کا پانی نہیں، ارے وہ یہاں آپ کے دماغ خراب کرتے سامنے رکھ دیا۔ اللہ نے کہا یہ کہنے کا حق نہیں ہے تجھ کو، اگر 10 مرتبہ تیرا باپ کہتا ہے کہ پانی لا، ہاں وہ حاضر ہوں، 10 مرتبہ تیرا باپ کہتا ہے سر دبا، ہاں وہ حاضر ہوں، یہ تیرا حق ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو قیامت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اف کرنے کا بھی حق نہیں ہے، پھر جائے کہ اس کو گالی دیا جائے، برا بھلا کہا جائے اور مار بھی نہ جائے، بدسلوکی کی جائے، یہ تو دور کی بات ہے، ادھر مجھے جانا نہیں، مضمون میرا بدل جائے گا۔ میں نے اللہ رب العزت نے کہا کہ والدین کو جو خرچ کرتے ہو اس کا بھی ثواب ملے گا تم کو، بھائی بہن میں خرچ کرتے ہو اس کا بھی صدقے کا ثواب ملے گا تم کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بھی مظالم ہے، صرف مصرف زکاتی نہیں ہے، یہ لوگ بھی مصرف ہے، ان کو بھی خرچ کرنا چاہیے۔ آپ کے جو گاؤں کی امام ہے، آپ کے جو محلے کے عالم ہے، آپ کے محلے کے جو مؤثر ہے، ان کا بھی حق آپ کے اوپر ہے۔ مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو، خدا پاک کی قسم تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ جائزہ لیا ہوں، بہت علاقے میں گھوما دیکھا ہوں، مسلمانوں اس بات کو سمجھا رکھیے۔ حدیث کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین آئے نماز بتانے کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے پہلے دن 5 وقت کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، ظہر کی پڑھائی، عصر، مغرب، عشاء، اور دوسرے
کہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو نماز کامل ہے، اور جماعت کے بغیر نماز ہوتی ہے تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن نماز ناقص ہے، نماز کے اندر کمی ہے۔ یہ پوائنٹ ہے میرا۔ نماز کامل کا معنی ہے جواب دیا، ارے محمد شمال بولیے نا، جماعت کے ساتھ، اور بغیر جماعت کے نماز ناقص ہوگی، اور جماعت ہوگی امام کے بغیر یا امام کے ساتھ، جواب دیجیے امام کے ساتھ۔ تو امام جب آپ کا غلام رہے گا اس کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، تو امام کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ جواب دو، آپ کے سر ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جتنا پیسہ کماتے ہو آپ کے کمائی میں امام کا حق ہوتا ہے۔ عالم زبان نہیں کھولتا ہے، عالم بولتا نہیں ہے، کیوں نہیں بولتا ہے؟ کہے گا یہ دین کھانا شروع کر دیا، اس کے غیرت کے خلاف ہے، اس لیے وہ بولتا نہیں۔ لیکن مسلمانوں سمجھو گے کیسے شریعت کو، دین کو سمجھو گے کیسے، امام کی حیثیت کیا سمجھو گے کیسے، مسجد کی حیثیت کیا سمجھو گے کیسے؟ تمہاری نماز اس کے بغیر ناقص ہے، پتہ چلا تمہاری نماز کی تکمیل امام کے اوپر ہے، اور امام کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تمہارے کمائی کو اس کا حق ہے۔ تم کو خود متعین کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے بال بچے کی عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت میں جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ امام کی انسان ہے، وہ بھی بال بچہ ہے، اس کی عبادت میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس کا بھی انتظام ہم کو کرنا چاہیے۔ آپ کے گھر کا خرچہ مہینے میں 20,000 روپیہ ہے، 5 بچے ہیں، میاں بیوی ہے، اسی پر 20,000 سے کم بول رہے، اچھا 25,000 ہے، 30,000 آپ کا خرچہ ہے، اور امام صاحب کو دیں گے 10,000 روپیہ۔ امام کیا کرے گا؟ آج میں کہیں گی جواب دیجیے، اس کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ کون دے گا لا کے؟ یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باہر امام جاتے ہیں تو کاغذ طے کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا؟ امام کی تنخواہ 25,000، امام کی تنخواہ 30,000۔ امام صاحب آئیں گے بادشاہ کے گیٹ سے، وہ گیٹ سے نکل کے ڈائریکٹ نماز پڑھائیں گے، اور کسی کو دیکھیں گے بھی یہ کون ہے اور ادھر کون ہے، ڈائریکٹ حضور شریف میں تشریف لے جائیں گے۔ آپ کو جانا ہے تو وہاں جائیے، جیب میں ہاتھ دے کر جا کے مصافحہ کیجیے، انیک ٹائم میں سیدھے جائیے امام صاحب کے پاس ٹائم نہیں تو مصافحہ کرنے والے جاتے ہیں، اس کو بھی شرم آتی ہے، وہ 5,000 دے کے مصافحہ کرتا ہے، اس کو دعا کرانا ہے تو 5,000 دے کے مصافحہ کر کے درخواست کرتا ہے۔ تو امام جو ہے دلی میں بلی ڈھونڈتا ہے، شہر کے اندر دکان لیتا ہے، امام بادشاہ ایسے رہتا ہے۔ ان کو معلوم ہم نے کمایا 1,000 روپیہ، اس میں ان کا حق ہے، ان کو دینا ہے، اگر نہیں دیں گے یہ روئے گا، اس کے دل سے آگ نکلے گی، یہ سب چلا جائے گا میرا، اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اس میں قدر کرتا ہے۔ تو امام کے حج کرنے پر بھی صدقہ کا ثواب ملے گا آپ کو، مسجد میں حج کرنے کا بھی صدقہ کا ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ کے گھر میں کوئی عالم ولی آتا ہے اس کی قدر کریں گے، ہدیہ دیں گے۔ زکات کا دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلم میں زکات نہیں۔ اگر آپ نے اس کو گھر میں سے دیا ہے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ تو آپ کے اوپر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، زکات ادا کریں گے تو 70 روپیہ کا ثواب ملے گا یہ روپیہ خرچ کرنے پر، اور نقلی صدقہ جو کریں گے خیر خیرات اس کا بھی ثواب ملتا ہے، اور بہت زیادہ ملتا ہے۔ جو ضرورت مند ہے آپ محبت سے اپنے مال میں سے خرچ کیجیے کہ آپ کو میں یہ دینا قبول کیجیے، اللہ رب العزت اس کا فیصلہ کرے گا اور آپ کے لیے برکت کا نزول ہوگا، اس محبت کا بدلہ ملے گا، کیونکہ وہ نائب رسول ہوتا ہے۔ جو عالم ہوتا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے، گویا کہ عالم سے محبت کرنا رسول سے محبت کرنا ہے، عالم سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا ہے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ میں جمعہ کا بیان ہے، اللہ رب العزت کا دل بہت بات ڈال رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ہی ٹائم نہیں ہے، تو یہ نہ چاہے تو بات جائے، اس لیے بات میں اپنی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ بس اتنا ہے کہ رمضان کی قدر کیجیے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ اس مہینے کے اندر بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، یہ صدمہ کی بات ہے کہ آپ نے رمضان کو بھی کھول دیا، سارے کر رہے ہیں۔ بہت سارے بچے ہمارے جو روزہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو 10 دن باقی ہے کم سے کم اس دن
صرف اللہ کی رضا کے لیے چاہیے. اگر ہم یہ کریں گے تو تمام ثواب ملیں گے. جو کچھ کہا سنا گیا اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جلى نهار رمضان بالصيام وجلى لياليه بالقيام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشره أن هذا الشهر أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من العذاب الغرام. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه